بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ریڈ لائن پروگرام، طلعت حسین اینکر پرسن اور ایڈیٹوریم میں کھچا کھچ یوتھ بڑھی ہوئی، یعنی کہ پاکستان کے نوجوان۔ جو پروگرام کا تھیم تھا وہ تھا نوجوان کا پاکستان۔ تھیم بہت اچھا تھا، لیکن اگر نوجوان کا پاکستان ہے تو پھر کل بتایا ہے نوجوانوں نے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہمارا جو اس ٹائم خیال ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ نوجوان کی کیا ہے۔ یوتھ نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ یوتھ کے وہ جو سوالات تھے وہ کسی ایٹم بم سے کم نہ تھے۔ یوتھ کے وہ جو جذبہ، وہ جو غصہ آنکھوں میں نظر آ رہا تھا سوال پوچھتے ہوئے، وہ دیدنا تھا۔ اور ایک اور بات، وہ جو مائک یوتھ کے سامنے رکھا گیا، سیم اسی طرح کے ایک مائک پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ نے لمس کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو وہ جو مائک ہے وہ طالبان کی کلاشن سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر یوتھ کے ویوز لیں گے آپ اور تھیم بھی آپ دیں گے کہ نوجوان کا پاکستان، تو پھر یوتھ اسی قسم کے سوال پوچھے گی جو کل پوچھے گے ریڈ لائن میں، اور جو ریڈ لائن یوتھ نے کراس کی، صحیح عبور کی۔ اور اس کے پہلے جو انوار الحق کاکڑ کے کڑاکے نکالے تھے لمس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے، ایسے ہی سوالات پوچھنے ہیں۔ اور یہ وہ یوتھ نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی یوتھ تھی، یا جو ایوب خان کے دور کی یوتھ تھی، ضیاء الحق کے دور کی یوتھ تھی، جو بالکل پس جاتی تھی، کنٹرول تھی، یا ان کو نہیں پتا تھا کہ ریڈیو پہ کون سا پروگرام کس کے کہنے پہ آ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ کون سا پروگرام کس کی رفاقت سے آ رہا ہے، کس کی آرڈر سے آ رہا ہے۔ یہ یوتھ، اس کے ہاتھ میں تمام پروگرام سیٹ ہیں، اس کے مائنڈ میں تمام پروگرام سیٹ ہیں، اس کے ہاتھ میں، اس کی انگلیوں میں تمام وہ چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ یوتھ ویژول دیکھ چکی ہے نظام ریاست کے، نظام پاکستان کے، جو چور، لٹیرے، کرپٹ اور طاقتور کے نشیڑی حرکتوں کے، یہ سارے وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کس طریقے سے 75 سالوں سے عوام کو، یوتھ کو کمزور، لاچار اور بے وقوف سمجھتے آئے ہیں۔ آج کی یوتھ میں اور آج سے 20 سال پہلے کی یوتھ میں یا 40 سال پہلے کی یوتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلا ہی سوال، بڑا زبردست قسم کا سوال ایک بچی نے کیا۔ اس نے کہا کہ 3 سیٹیں لگائی ہیں آپ نے، 3 پارٹیز کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ڈومیننٹ، اور جو اس ٹائم سب سے مقبول ترین شخص ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور جو اس ٹائم جیل کے اندر ہے، وہ اس کی سیٹ کہاں ہے؟ اس کا کوئی نمائندہ نہیں آ کے بیٹھا۔ تو پھر مجبوراً طلعت حسین صاحب نے وہ ایک جو لسٹ ہے وہ لا کے رکھی بچی کے سامنے کہ جناب ہم نے دعوت دی تھی لیکن ان میں سے کوئی آیا نہیں۔ اب کون آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ جب ان کے لیڈر کا، جب ان کے چیئرمین کا نام ہی پیمرا نے وہاں پہ بلیک لسٹ کیا ہوا تو کون آتا؟ لیکن پہلا ہی سوال سٹرونگ، اس کے بعد پھر پاکستان کی یوتھ کو جذبہ چڑھا، جنون چڑھا، اور اگلا سوال پاکستان کے یوتھ نے کیا، نوجوان نے۔ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کا پاکستان ہے اور نوجوان کا پاکستان کا تھیم آپ نے دیا ہوا ہے، تو یہ بتایا جائے کہ پاکستان بھی نوجوان کے لیے ہے یا صرف اور صرف نوجوان ہی پاکستان کا ہے؟ یہ ہمیں سمجھایا جائے، یہ ہمیں بتایا جائے کہ صرف اور صرف نوجوان کا پاکستان ہے، پاکستان بھی ہے کیا جوان کے لیے؟ اور اگر پاکستان ہے جوان کے لیے تو پھر اس کا سوال یہ تھا کہ لاہور میں ایک سپر سٹار، ایک ماڈل کا کتا چوری ہو جاتا ہے تو میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، 2 دن بعد اس کی شادی ہوتی ہے
تو 4 دن کے لیے میڈیا کی وہ زینت بن جاتی ہے. اور بلوچستان میں، وزیرستان میں، افغانستان کے جو لوگ اغوا کر رہے ہیں یا جو اغوا ہو رہے ہیں وہاں سے بچے، نوجوان، یوتھ، وہ میڈیا کے اوپر کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ تو طلعت صاحب نے اس کا پھر جواب دیا کہ جی جو بھی ہوا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم میڈیا پہ پہلے بھی دکھایا گیا. ہاں اس لیول پہ نہیں دکھایا گیا جس لیول پہ باقی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اتنی کوانٹٹی یا مقدار آپ کہہ لیں یا اس لیول پہ نہیں دکھایا گیا، لیکن دکھایا گیا. آگے ایک اور نوجوان کا سوال، آئین توڑنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ جو لوگ پس پردہ سازش کرتے ہیں ملک کے نمائندوں کے ساتھ، ملک کے ایوانوں میں بیٹھے عوام کے ریپرزنٹیٹو کے ساتھ، ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کے اوپر جناب طلعت صاحب کہتے ہیں کہ جی بیٹا بات یہ ہے کہ ایک تو آئین جو توڑ کے آتے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور دوسرا سزا اس لیے نہیں دی جا سکتی، وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ، آئین توڑنے والوں کے ساتھ سیاستدان بھی ملوث ہوتے ہیں. اور جو سیاستدان آپ دیکھیں مارشل لا کے تمام ہسٹری اٹھا کے جو سیاستدان مارشل لا کے لوگوں کے ساتھ ملوث تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے. آگے ایک بچی نے سوال کیا کہ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ سب نے سوال پوچھے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ جوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں ووٹ کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ الیکشن 90 دن میں آئین جب کہہ چکا ہے تو کیوں نہیں ہوئے؟ یہ تمام کے تمام سوال جتنے بھی بچوں نے کیے ہیں اور آگے اور بھی کیے ہیں، میں تو چند بتا رہا ہوں کہ تمام کے تمام سوالات نظام ریاست کے منہ پہ تماچا، زوردار تماچا، ان لوگوں کے منہ پہ زوردار تماچا ہے جنہوں نے نظام ریاست، نظام پاکستان کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں، اور آج تک پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی آگے نہیں جا سکا. باقی تو جو یورپین کنٹری ہیں یا سویلائزڈ کنٹری ہیں ان کی تو بات ہی بہت الگ ہے، جو اس کے بعد ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ بھی آگے نہیں جا سکے. ایسا مفلوج کیا نظام کو یہ ان لوگوں کے منہ پہ آج کی نوجوان نسل کا تھپڑ. اس کے علاوہ آگے ایک بچہ وہ کہتا ہے کون کون باہر جانا چاہتا ہے گریجویشن کے بعد؟ تو ظاہر حال میں سے آدھے لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی، تو انہوں نے کہا لک اٹ، دیکھو یہ کہ سب تمام باہر جانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نوجوان کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو بڑے جنون سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا تو اس کو گھسیٹ کے رگڑ کے رکھ دیا. بڑے جنون سے اس نے کہا. تو نوجوان پاکستان کے لیے کچھ کرے. جس نوجوان نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب خود یہ منہ سے فرما کر گئے کہ میں نے اس قوم کے لیے جو کچھ کیا اسی کا مجھے دکھ رہے گا ساری زندگی. اور وہ خود کہتے تھے کہ نیوکلیئر پاور اس لیے بنائی گئی، نیوکلیئر ایٹم اس لیے بنایا گیا تاکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت محفوظ ہو جائے. اب آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں، اب آپ کے کیا کہتے ہیں بارڈرز محفوظ ہیں، اب کسی کی نظر آپ پر نہیں پڑ سکتی، تو آپ اپنی معیشت پر دھیان دیں. لیکن سب برباد ہو چکا ہے اور قوم کے نوجوان ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. 12 سے 14 لاکھ تو پہلے آلریڈی ویل ایجوکیٹڈ لوگ چلے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک نوجوان نے کہا کہ ہمیں اپنا لیڈر چننے کی آزادی کیوں نہیں؟ اس نے کہا، ایک لڑکی تھی، اس نے کہا کہ جس کی اکثریت قوم میں موجود ہے وہ اندر بیٹھا ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور قوم کی بھی اکثریت کو مانا نہیں جا رہا، تو ہم ووٹ تو عمران خان صاحب کو دیں گے اور ہر حالت میں دیں گے، لیکن لیڈر کو آزاد کیوں نہیں کیا جاتا، لیڈر کو پابند کیوں کیا جاتا؟ اس کے علاوہ سیاستدانوں پر ایک لڑکے نے، اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ان کو جو دباؤ پریشر دیا جاتا ہے، ان کو جو ابڈکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ صحافی آپ کے بھائی کلیگز ہی آ کر ان کے انٹرویوز لیتے ہیں اور ان کو
سیاست کے سے باہر جانا پڑتا ہے، تو یہ کیا صحافت کے اوپر سوال نہیں ہے؟ کیا آپ کی کارکردگی اور آپ کے جو صحافت کے زاویے ہیں ان کے اوپر سوالات نہیں ہیں؟ یہ انہوں نے بڑے اچھے کوسچن کیے ہیں، ان کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا۔ آج کی جو نیکسٹ خبر ہے اس کے اوپر چلتا ہوں۔ آج تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو باریک قسم کی واردات ڈالی تھی، جو اس کو کور کرنے کے لیے، بلے کے نشان کو بچانے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن ہیلڈ ہو چکے ہیں، اور جو ان کے نامینیشنز ہیں وہ بھی فائل ہو چکے ہیں، اور جو امیدوار ہیں سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی ہدایت سے ہی یہ امیدوار سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گول علی، اس کے علاوہ صدر پی ٹی آئی اس کے لیے پرویز الہی صاحب، سیکرٹری جنرل ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب عہدے کے لیے، ان تمام عہدوں کے لیے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ ہوں گی کیا کہتے ہیں صدر، اور حماد اظہر صاحب جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ سندھ میں حلیم عادل شیخ جو ہیں یہ صدر، اور کے پی کے میں علی امین گڈا پور صدر ہوں گے۔ علی اصغر صاحب جو ہیں وہ ان کے جنرل سیکرٹری کے طور پر کے پی کے میں کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائنس صاحب 13 سال کے بعد آئے ہیں، ان کا نام ہے اکبر ایس بابر۔ 13 سال بعد وہ واپس آئے ہیں، اور وہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں نیا ایک فارمولہ، نئے ایجنڈے کے ساتھ واپس آئے ہیں، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب یہ کس کے اشارے پہ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ شام تک اس کے نتائج ہو جائیں گے، 4 بجے تک کا ٹائم ہے، شام تک پتہ چل جائے گا کون چیئرمین ہے، کون جنرل سیکرٹری ہے، کون پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب آج سائفر کیس کی جو ہے سماعت وہ اڈیالہ جیل میں دوبارہ ہو رہی ہے، جج ابو الاسناد، اور آج اس کیس کو اثر نو نئے سرے سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس کے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دیکھنا اب یہ کہ کتنے صحافی اور کون کون سے صحافی، مقبول ترین صحافی یا اپنے پسندیدہ صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت ہے، اور پھر جو اہم چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحافی عمران خان صاحب کے ویژول لے سکیں گے، ان کی تصویریں لے سکیں گے، ان سے کنٹیکٹ کر سکیں گے، ان سے گفتگو کر سکیں گے، یا ان کو بھی کسی جنگلے سے دور رکھا جائے گا، اور ایک جنگلے میں جیسے شیر جنگلے میں بند ہوتا ہے، یا گیدڑ، یا جیسے بھی کوئی جنگلے میں بند ہوتا ہے، ان کو بھی جنگلوں میں بند کر کے کھڑا کیا جائے گا کہ آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ کاروائی ہو رہی ہے، اوپن کچہری لگی ہوئی ہے، یا پھر فیملی ممبرز کتنے جا سکیں گے۔ یہ بھی ابھی کاروائی شروع ہو چکی ہوگی، اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آج اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے، کاروائی کس نیج پر پہنچتی ہے۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف اب نیب نے اور بھی کاروائی شروع کر دی ہے، ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مردان میں اور بنوں میں شیر افضل مروت صاحب نے جھنڈے گاڑے ہیں، اور لوگوں نے نکلے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب کو پولیس، انتظامیہ، طاقتور کوئی نہیں روک سکا۔ روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو ایک اسٹریٹجک پلان تھا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جہاں پر ورکر کنونشن کے لیے 3، 4، 5، 10، 15، 20، 100 کی تعداد میں نکلتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، وہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلیں، یہ نہیں لوگ روک سکتے آپ کو، یہ آپ کو روک نہیں پائیں گے جب آپ بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے۔ تو اس اسٹریٹجک پلان کے مطابق بنوں کے پی کے میں جو ورکر کنونشن ہوئے ہیں وہ کسی جلسے سے کام نہیں تھے، تو شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر بھی جذباتی تقریر کی، اور جو لہو گرمایا ہے پٹھانوں کا، ویسے پہلے بڑا گرم ہوتا ہے، مزید گرما دیا ہے۔ اب اگلا ٹارگٹ، اگلا مہم، اگلا مشن ان کا پنجاب ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج سائفر میں کیا کاروائی ہوتی ہے اور یہ کس طرف جاتا ہے۔ لیٹس سی، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔